اس بات کا صحرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے کہ آپ نے پہلے مسلمان بحری بیڑے کو بنانے کی اجازت دی، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلے مسلمان امیر البحر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ خود ان بحری جنگوں میں شریک ہوتے تھے، اور اس کے نتیجے میں رومیوں پر اس قدر دھاک بیٹھ گئی تھی کہ اب بحیرہ روم، جو کہلاتا ہی بحیرہ روم قسطنطنیہ کے نام کے حوالے سے تھا، اب ایک مسلم لیک بن گیا تھا۔ خود مغرب کے تاریخ دان اس کو میڈیٹرینین کو ایک مسلم لیک لکھنے لگے۔ مسلمانوں میں اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ایک ریورس انویژن شروع کی جائے، نہیں اب کسی صورت میں بھی رومنز مسلمان ساحلوں پر حملے نہیں کر رہے تھے۔ شام کا ساحل محفوظ ہو گیا، مصر کا ساحل محفوظ ہو گیا، اور اب مسلمانوں نے ان جزیروں پر حملے کرنا شروع کیے کہ جن پر صدیوں سے رومنز قابض تھے۔ اسی اثنا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں خاصا اختلاف پھیل گیا، اور وہ تمام فتوحات جو اس سے پہلے جاری تھی کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گئیں۔ مسلمانوں کی فتوحات چند سال موقوف رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خارجی کے ہاتھوں شہادت کے بعد جب حضرت معاویہ خلیفہ بنے تو دوبارہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور بنو امیہ کی خلافت کا قیام وجود میں آیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے دوبارہ ان کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا، مگر یہ بہت طویل عرصے تک آپ مصر کے گورنر نہیں رہے، اور 4 اور 5 سال کے اندر ہی تقریباً آپ کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس دور میں مسلمانوں کی فتوحات ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ جس میں قسطنطنیہ کے فتح کرنے والی فوج کو بشارت دی گئی تھی، ایک دفعہ پھر کام کرنا شروع کیا۔ ایک بہت بڑا مسلمان فلیٹ تیار کیا گیا، ایک نیول ارماڈا جو براہ راست قسطنطنیہ کی طرف بڑھا، اور سی آف مرمرا کے پاس سمندر میں اس نے لنگر انداز ہوا اور مسلمان خشکی پر اتر گئے۔ یہ فوج ایک طویل عرصے تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کرتی رہی، یعنی بعض روایتوں میں تقریباً 7 سال مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملے کیے، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ تمام بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل ہیں اس لشکر میں شامل تھے جس نے قسطنطنیہ پر یلغار کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کی دیوار کے باہر آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی استنبول اگر آپ جائیے تو وہاں پر فصیلوں کے باہر کچھ فاصلے پر ایوب سلطان کے نام سے ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، اور تمام ترک وہاں پر محبت اور پیار کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر گئے تھے، اور جس کے لیے امیر معاویہ نے 7 سال مسلسل محاصرہ کیے رکھا قسطنطنیہ کا، اس کی تکمیل کا وقت 1453 میں سلطان فاتح کے نصیب میں تھا۔ یہ ایک تاریخ کی ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ وہ بازنطینی سلطنت جس کو مسلمانوں نے بری طرح کچل کر مشرق وسطیٰ سے نکال باہر کیا تھا، جس سے سیریا چھین لیا گیا، مصر چھین لیا گیا، اور جو اپنی جانکنی کے آخری دنوں پر تھی، اس کے باوجود 700 سال تک مسلمانوں کے حملوں کو برداشت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام ہوتے ہیں۔ آج پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اگر مسلمان وہ 7 سال مسلسل قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے وسائل اس طرف محدود نہ رکھتے، وہ وقت تھا کہ تمام یورپ خالی پڑا ہوا تھا اور مسلمان پورے یورپ پر قبضہ کر سکتے تھے۔ یورپ میں کوئی ایسی سلطنت موجود نہیں تھی جو مسلمانوں کی اس یلغار کا مقابلہ کر سکتی۔ مسلمانوں کا نام سنتے ہی رومنز پہ اور یورپینز پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ جس طرف مسلمان رخ کرتے تھے وہ علاقے مسلمان فتح کرتے چلے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ مسلمانوں نے یورپ کو خالی چھوڑ دیا اور تمام تر توجہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے پر تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح جیسے عرض کیا اس وقت نہ ہو سکی، لیکن 700 سال تک بازنطینی حکومت مسلمانوں کی مزاحمت کرتی رہی، اور بالآخر عثمانی ترکوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔